معزز دوستو، دجال سیریز کے پارٹ 19 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے روتھ چائلڈ خاندان کے بارے میں۔ روتھ چائلڈ خاندان کا بانی میر ایمسٹل روتھ چائلڈ تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ اس خاندان کی وجہ شہرت 200 سال سے بینکنگ نظام کا تجربہ اور پس منظر میں یورپی سیاست کو کنٹرول کرنا ہے۔ کہتے ہیں جس برطانیہ پر سورج غروب تک نہیں ہوتا تھا وہ برطانیہ روتھ چائلڈ کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ آج اسی روتھ چائلڈ کی فیملی کبالہ خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہاں کبالہ کا ذکر آیا ہے تو اس کے متعلق مختصراً بتاتا چلوں تو کبالہ کی بہت آسان اور عام فہم تعریف یہ ہے کہ کبالہ روحانی، باطنی، سفلی اور شیطانی علوم کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بہت سی شیطانی طاقتیں حاصل کی جاتی ہیں اور حواس خمسہ کے دائرہ کار سے باہر جو حقائق موجود ہیں ان تک کی رسائی حاصل کرنا ممکن بنایا جاتا ہے۔ ہر الومیناٹی ممبر کو 40 سال کی عمر کے بعد یہ علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے حکمران کبالہ فیملی کے گھر کے ملازم اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں۔ جب حکمران یہ کہتے ہیں کہ شدت پسندوں سے عالمی برادری کو خطرہ ہے تو وہ عالمی برادری، بگ برادر یا خفیہ سوسائٹی یہی روتھ چائلڈ اور راک فیلر فیملیز ہی ہیں۔ یہ خاندان دنیا کے 94% وسائل اور دولت پر قابض ہیں۔ 1998 کی رپورٹ کے مطابق اس خاندان کی کل دولت $100 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، جبکہ 2014 میں بڑھ کر $230 کروڑ سے بھی بڑھ چکی ہے۔ بعض کے نزدیک $500 ٹریلین، جبکہ بعض کے نزدیک یہ $1000 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ان کی دولت کے بارے میں کوئی اب تک حتمی معلومات کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ روتھ چائلڈ خاندان نے 1815 میں بینک آف انگلینڈ پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد پوری دنیا پر بینکنگ کنٹرول بڑھانا شروع کیا۔ ان کا طریقہ واردات بڑا ہی سادہ ہے۔ ہر ملک کے حکمرانوں کو مالی فائدہ پہنچا کر، عیش و عشرت کا دلدادہ بنا کر، کرپٹ کروا کر اور ان کے ملکوں کو اتنے بڑے بڑے قرضے دیتے چلے جاؤ کہ وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ آ سکیں۔ جب یہ مرحلہ آ جائے تو ان کرپٹ حکمرانوں سے اپنی من مانی شرائط منواتے چلے جاؤ۔ پاکستان بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہے، جبکہ اسی وجہ سے ملکی معیشت بھی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ اس بنا پر ان حکمرانوں نے اللہ کی دشمن کی ہر جائز نجائز مانگ پوری کی۔ جن ممالک کے حکمران قرضے لینے پر آمادہ نہیں ہوتے انہیں قتل کرا دیا جاتا ہے یا ان ملکوں میں جنگ چھیڑ کر نظام کا صفایا کرایا جاتا ہے۔ 9/11 کے حملوں سے قبل پوری دنیا میں اپنا سودی نظام قائم کر دیا تھا۔ اس کی واضح مثال لیبیا ہے، اور اس کے علاوہ 7 ممالک ایسے رہ گئے تھے جن کے سینٹرل بینک سب سے بڑے یہودی سودخوار خاندان روتھ چائلڈ خاندان کے زیر تسلط یا زیر کنٹرول نہیں تھے۔ ان ممالک میں افغانستان، عراق، سوڈان، لیبیا، کیوبا، شمالی کوریا اور ایران شامل تھے۔ 9/11 کے بعد افغانستان اور عراق پر حملے ہوئے۔ 2001 میں سوڈان اور لیبیا پر بھی مالیاتی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حالات خراب کیے گئے اور وہاں روتھ چائلڈ بینک قائم کر دیا گیا۔ اس خاندان کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ لوگ مختلف ممالک کے حکمرانوں کے ذریعے نچلے اور متوسط طبقے کو ایک دوسرے سے لڑا کر رکھتے ہیں تاکہ عوام کا دھیان نسل، مذہب، نسلی اور قومی پس منظر یا قومیت، نوکری، آمدنی، تعلیم، معاشرتی حیثیت، جنسیت پر رہے اور یہ پس منظر میں اپنے مقاصد اور مالی فوائد حاصل کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ متعدد ممالک، خاص کر مسلمان ملکوں میں سماجی و معاشی بحران، تہذیبوں کا ٹکراؤ، خاندانی نظام کی بربادی، جنگیں اور وبائیں بھی اسی خاندان روتھ چائلڈ کی مرہون محنت ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جنگ سے وباؤں اور سماجی بحرانوں سے معاشی بحرانوں تک ہر موقع پر یہ خاندان سرمایہ کاری کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک ورلڈ گورنمنٹ کے لیے مغلوب کیا جا سکے۔ تمام عالمی بڑی خبر رساں ایجنسیاں جن میں رائٹر، ایسوسی ایٹڈ پریس، ABC، CBC، MBS، جبکہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں کئی بڑی خبر رساں ایجنسی بھی روتھ چائلڈ کے زیر کنٹرول ہیں۔ یہ میڈیا دوسرے ملکوں میں ظلم و جبر کی جھوٹی کہانیاں گھڑ کر عوام کے اذہان کو متاثر کر کے انہیں ان کی حکومتوں اور ریاست کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک جو ڈالر چھاپتا ہے اور امریکی حکومت کی نہیں بلکہ روتھ چائلڈ کے کنٹرول میں ہے۔
اس طرح یورپین سینٹرل بینک، IMF اور ورلڈ بینک اور بین الاقوامی تنازعات طے کرنے والا بینک بھی روتھ چائلڈ خاندان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے ذریعے ہر ملک کے حکمرانوں کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ یوں بظاہر حکومتیں تو ان حکمرانوں کی ہوتی ہیں، لیکن تمام معاشی اور مالیاتی پالیسیاں روتھ چائلڈ خاندان جیسے عالمی بینکاروں کی ہوتی ہیں۔ حکمرانوں کا درجہ ان کے نزدیک کسی غلام سے زیادہ نہیں ہوتا۔ امریکی صدر اوباما ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، جو بائیڈن ہو یا یورپ کے حکمران ہوں، سب ان بینکاروں کے رکھے ہوئے ملازمین ہیں جو ان کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر اسی خاندان کے پاس ہیں۔ لندن گولڈ ایکسچینج جو روزانہ کی بنیاد پر سونے کی قیمت طے کرتا ہے، یہ گولڈ ایکسچینج اسی روتھ چائلڈ کے کنٹرول میں ہے۔ اس میں بھی یہ خاندان سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ گزشتہ قسط میں شیل کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ خاندان اسرائیل کی بیشتر زمین کا بھی مالک ہے۔ تو اس کے متعلق بھی آگاہ کرتا چلوں کہ یہودیوں کو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو عروج اور سلطنت بخشی تھی، وہ شاید ہی انسانی تاریخ میں ان سے پہلے یا بعد میں کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ آج یہودی اس عروج کو پانے کی خاطر اس طرز کی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ 1810 میں روتھ چائلڈ خاندان کے سربراہ نے ہی یہودیوں کے لیے الگ ریاست قائم کرنے کا نظریہ پیش کیا تھا، جبکہ اس پر آنے والے دنیا بھر میں تمام اخراجات اسی خاندان نے ہی برداشت کیے، کیونکہ اس وقت صرف یہی خاندان تھا جو دولت کے انبار رکھتا تھا۔ اس خواب کو لے کر 1897 کو یہودیوں کے سرکردہ لیڈروں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ایک خفیہ میٹنگ کی، جس میں کئی دنوں کی بحث کے بعد ایک عالمگیر منصوبہ طے پایا کہ اگلی صدی میں ہر صورت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا اقتدار حاصل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خواب نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ اور گریٹر اسرائیل کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اسی صورت میں دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں اور قتل عام میں اس خاندان کا کس قدر ہاتھ ہوگا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اسی روتھ چائلڈ خاندان کے ایک سربراہ نے، جو یہودیوں میں سب سے زیادہ مالدار آدمی تھا، اس نے ایک وفد ترتیب دیا اور اسے عثمانی خلیفہ عبدالحمید کے پاس بھیجا۔ وفد نے سلطان کو ایک عظیم خزانے کی پیشکش کی اور اس کے بدلے فلسطین کا علاقہ مانگا۔ مسلمانوں کے خلیفہ نے یہودیوں کے اس وفد کو انتہائی ذلیل کر کے واپس بھیج دیا اور اس طرح یہ لوگ ناکام لوٹ گئے۔ تب انہوں نے نئے اقدامات اٹھانے کا سوچا۔ یہ اقدام انتہائی خوفناک تھا۔ یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے اس توہین کا بدلہ لینے اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی کے لیے پہلی جنگ عظیم کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک اسرائیل کا قیام ممکن نہیں۔ اس دوران پوری منصوبہ بندی سے جب پہلی جنگ عظیم زور و شور سے جاری تھی، ایک بار پھر روتھ چائلڈ خاندان کا اس وقت کا سربراہ سامنے آیا اور اس نے برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بالفور سے ملاقات میں ایک الگ ریاست کی کوشش کا مطالبہ کیا۔ اس پر برطانوی وزیر خارجہ نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ ایک مناسب تعداد میں یہودی کسی طرح فلسطین میں آباد ہونے کے لیے تھوڑی تھوڑی زمینیں خریدیں تو یہ بہت بہتر فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ روتھ چائلڈ خاندان نے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کے لیے زمین خریدنے کے لیے مدد فراہم کرنا شروع کر دی، اور ہم نے دیکھا کہ اس خاندان کی سرمایہ کاری اور یہودیوں کی پوری منصوبہ بندی کے بعد فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے ناجائز وجود کا جنم ہوا۔ یہ خاندان بینکنگ کے ساتھ ساتھ سٹیل، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، کاپر، تیل، ریلوے انڈسٹریز اور اس کے علاوہ دیگر پھیلے ہوئے انڈسٹریز میں بڑی تعداد میں انویسٹ کر رہا ہے۔ اب آپ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے میگزین جن میں دنیا بھر کے امیر ترین خاندان اور امیر ترین افراد کا ذکر آتا ہے، ان میں پہلے 500 امیر ترین خاندان یا افراد میں اس خاندان کے کسی فرد کا نام شامل نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندان اپنا مال خاندان میں بانٹ کر رکھتا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آج تک کوئی ان کی دولت کا پوری طرح اندازہ نہیں لگا سکا، جبکہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپریشن اس قدر خفیہ رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کی پوری دولت اور ان کے پورے کاروبار کے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی وجہ ان کے پاس اپنا بینکنگ نظام ہے جس سے یہ معلومات لینا ناممکن ہے۔
کہ ان کی کتنی دولت ان کے بینکوں میں پڑی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں روک فیلر خاندان کے بارے میں بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ معزز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔